اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، مصر کے تاریخی شہر اسکندریہ میں 15 جنوری سن 1918 کو جنم لینے والے جمال عبد الناصر کے والد پوسٹ آفس کلرک تھے۔ ابھی جمال صرف 8 سال کے تھے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ناصر کو تعلیم مکمل کرنے کے لیے ان کے ننیال بھیج دیا گیا۔ یہیں وہ پہلی مرتبہ سیاست سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے سڑک پر ایک مظاہرہ دیکھا جس کو منتشر کرنے کے لیے پولیس تشدد کر رہی تھی۔ مظاہرے کا مقصد معلوم نہ ہونے کے باوجود جمال عبد الناصر پولیس سے لڑنے کے لیے مظاہرین میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ انہیں بھی دیگر مظاہرین کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ اگلی رات انہوں نے جیل میں گزاری، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ یہ مظاہرہ سامراجی نظام کے خلاف تھا اور ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے ینگ ایجنٹ پارٹی کے رکن تھے۔ ناصر نے فوری طور پر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر بہت جلد پارٹی کا میگزین شائع کرنے کی خدمت سر انجام دینے لگے۔ ناصر نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد محکمہ پولیس جوائن کرنے کے لیے تمام ضروری امتحانات پاس کر لیے۔ انٹرویو کے وقت ان کے سماجی مقام و مرتبے کا جائزہ لینے کا مرحلہ آن پہنچا۔ انٹرویو کمپنی کا سربراہ پاشا نامی ایک جنرل تھا۔ جنرل نے پوچھا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ ناصر نے جواب دیا، وہ پوسٹ آفس میں کلرک ہیں۔ جنرل نے تھوڑی دیر توقف کیا، کچھ سوچا اور کہا، پھر تو میرے بچے تم پولیس کے لیے موزوں نہیں۔ تاہم یہ ناکامی بھی ناصر کے لیے سد راہ نہ بن سکی۔ انہوں نے 6 ماہ تک قانون پڑھا، پھر عام تعلیم ترک کر کے ملٹری اکیڈمی کا رخ کیا۔ وہاں نظم و ضبط کے ملٹری فریم ورک میں انہیں اپنی انقلابی فکر کو پروان چڑھانے کی آزادی محسوس ہوئی۔ اب وہ مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکتے تھے۔ ناصر فوج میں کرنل کے رینک تک پہنچے۔ سن 1952 میں جس رات فوج نے شاہ فاروق کا تختہ الٹا، بہت سے افسران نے رائے دی کہ ہمیں شاہ پر مقدمہ چلا کر پھانسی دے دینی چاہیے، لیکن کرنل ناصر کا جواب تھا، اگر اسے پھانسی ہی دینی ہے تو پھر مقدمہ چلانے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہو؟ وہ شاہ فاروق کی زندگی کے لیے 9 گھنٹے تک بحث کرتے رہے۔ ان کی وکالت صرف شاہ فاروق کے لیے نہیں بلکہ ان تمام افراد کے لیے تھی جن کی زندگی کو انقلاب کے نتیجے میں خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ ناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اور یہی سبق بار بار سیکھا ہے کہ خون ریزی بالآخر مزید خون ریزی کو جنم دیتی ہے۔ دوستو، جمال عبد الناصر کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی، بالخصوص اتحاد جرمنی اور انقلاب فرانس سے متعلق جو کتابیں پڑھی انہوں نے ان کے رویے پر گہرا اثر ڈالا۔ غالباً اسی وجہ سے انقلاب مصر کے دوران زیادہ خون ریزی دیکھنے میں نہیں آئی۔ جب جمال عبد الناصر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے شاہ فاروق کا تختہ الٹا تو وہ خود زیر زمین روپوش لیڈر کے طور پر پس منظر میں رہے اور جنرل نجیب کو ایک مقبول چہرے کے طور پر پیش رکھا۔ سن 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں ناصر ان لوگوں میں شامل تھے جن کا رابطہ اسرائیلی فوجیوں نے فلوجہ میں مصری فوج سے کاٹ دیا تھا، لیکن وہ ہتھیار ڈالے بغیر بہادری سے لڑتے رہے۔ ناصر نے اس جنگ میں محاصرہ کرنے والے اسرائیلی فوجیوں سے فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر گفتگو کی تھی۔ اس تجربے سے انہیں عرب قوم کے اتحاد کے حوالے سے ایک نیا احساس ملا اور انہوں نے صرف مصر کے بجائے پوری عرب دنیا کی حالت بدلنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس طرح ناصر کی سوچ مصر کی سرحدوں کے باہر تک وسیع ہو گئی۔ جمال عبد الناصر کی سیاسی زندگی میں حقیقی تبدیلی ایک ڈرامائی واقعے کے ساتھ اس وقت آئی جب وہ اسکندریہ میں تقریر کر رہے تھے۔ ان پر 6 گولیاں چلائی گئیں، لیکن وہ قطعاً نہ گھبرائے اور وہیں کھڑے رہے۔ گولیاں ان کے دائیں بائیں سے گزرتی رہیں۔ برستی گولیوں میں انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ہم وطن ہو، جہاں ہو وہیں موجود رہو، میں مرا نہیں زندہ ہوں، اور اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو تم میں سے ہر ایک جمال عبد الناصر ہے۔ یہ پرچم کبھی زمین بوس نہ ہوگا۔ جمال عبد الناصر کا یہ اقدام ناقابل یقین جرأت و بہادری کا مظاہرہ تھا۔ یہی واقعہ ان کی زندگی میں نیا موڑ لایا اور اس کے بعد لوگ ناصر کے بارے میں نہایت پرجوش ہو گئے۔
دوستو جنرل نجیب کو اپریل سن 1954 میں برطرف کر دیا گیا اور جمال عبد الناصر وزیر اعظم بن گئے۔ جون سن 1956 میں وہ صدر منتخب ہوئے اور 18 برس تک اس منصب پر فائز رہے۔ مصری عوام کی حمایت کے سبب اب وہ ایک آزاد شہر تھے۔ نہر سوئس کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے برطانیہ سے لڑائی، بغداد پیکٹ کو مسترد کرنا، برطانوی وزیر اعظم سر انتھونی ایڈن سے تنازع، اسوان ڈیم کی تعمیر کا خواب، نہر سوئس کو نیشنلائز کرنا جیسے تمام واقعات ان کی حریت فکر کے عکاس تھے۔ جمال عبد الناصر کو نہر سوئس کے واقعے میں زبردست بین الاقوامی سیاسی فتح حاصل ہوئی۔ پوری عرب دنیا کے عوام نہر سوئس کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوئے، پائپ لائنیں کاٹ دی گئیں، مغربی یورپ تیل کو ترس گیا، عرب دنیا اہم تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ ناصر کی مقبولیت اتنے عروج پر چلی گئی کہ وہ ہر عرب ملک کی داخلی سیاست میں داخل ہو گئے تھے۔ ناصر کی حامی سیاسی پارٹیاں عرب ملکوں میں نشو و نما پانے لگیں۔ عرب ممالک میں ناصر کے نام پر بننے والی ان پارٹیوں میں سے کچھ مشکوک بھی تھیں، تاہم جمال عبد الناصر کا کہنا تھا، دیکھیں جسے میں منتخب کروں اسے تو کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا جو مجھے منتخب کر لے۔ انہوں نے یہ جواز سعودی عرب کے سابق شاہ سعود بن عبد العزیز کو پیش کیا تھا، جنہیں ناصر کے حق میں اٹھنے والی سیاسی لہر کے حوالے سے تشویش لاحق تھی۔ جمال عبد الناصر کو عرب دنیا کے حکمران طبقوں کی خواہشات کے برخلاف عوام کی وسیع تر حمایت حاصل تھی، کیونکہ وہ مصریوں کے بجائے عربوں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ یہی سوچ انہیں برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ محض آرائی کی طرف لے گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سوویت یونین کو بھی للکار دیا۔ جمال عبد الناصر نے ایک ایسے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جو ہر عرب کے لیے پسندیدہ تھا۔ انہوں نے مصر اور شام کا الحاق کر کے اسے متحدہ عرب جمہوریہ بنا دیا۔ اس طرح گویا ایک وسیع تر عرب اتحاد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا۔ دوستو جمال عبد الناصر کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ انہوں نے کبھی عورت، دولت اور دسترخوان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نہ لی۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو عیار سیاستدانوں نے انہیں بھی بدعنوانیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام رہے۔ ناصر کی گھریلو زندگی بھی بہت سادہ تھی۔ کھانے پینے میں ان کا ذوق مصر کے روایتی کھانوں تک محدود تھا۔ جہاں تک دولت میں ان کی دلچسپی کا معاملہ تھا، اس بارے میں بھی حرف گہری کی گنجائش نہیں۔ یاد رہے کہ محض 5 مارکس کی کمی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخلہ نہیں دیا گیا، لیکن جمال عبد الناصر نے اس کی سفارش کرنا گوارا نہ کیا۔ سن 1967 کے بحران کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، انہوں نے جمال عبد الناصر کو زخمی شیر بنا دیا تھا۔ ان کے زخم پھر کبھی مندمل نہ ہو سکے۔ 28 ستمبر سن 1970 بمطابق 27 رجب المرجب شب معراج 1390 ہجری کو جمال عبد الناصر نے دائی اجل کو لبیک کہا اور عربوں کا یہ ہیرو اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ بقول شاعر: سوئے سدرہ رفت درآں شب کے پیغمبر برفت، مفہوم: اس رات کو عالم بالا گئے جس رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے۔